بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج کرفیو لگے دوسرا دن ہو گیا تھا اور پورا شہر عجیب سی ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ روز کی مزدوری کرنے والے بے حد پریشان تھے اور شہر میں ہونے والے فسادات کسی طرح سے کم نہیں ہو پا رہے تھے۔ کچھ دور اندیش لوگوں نے ضروری خوراک کا ذخیرہ کر لیا تھا، اس طرح ان کا گزارا ہو رہا تھا، اور سونے پر سہاگا مہنگائی کے طوفان کے آگے متوسط طبقہ بری طرح سے متاثر ہو گیا تھا۔ مگر مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان کسی طور ختم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہر آنے والا نیا دن لوگوں کو ناکو تلے چنے چبوا رہا تھا۔ ایسے میں اور ان حالات میں بیچارہ شیراز کیا کرتا اور کہاں جاتا؟ وہ ایک کپڑا بنانے والی فیکٹری میں صرف 5,000 روپے ماہوار پر کام کر رہا تھا۔ 5,000 میں 3 بچوں اور بیوی کے ساتھ گزارا کرنا برداشت سے باہر تھا۔ کوئی ایسا دن یا رات نہیں تھی کہ اسے اور بیوی بچوں کو پیٹ بھر روٹی ملتی تھی۔ بہرحال پیٹ کی آگ بالکل بجھتی نہیں تھی اور وقت آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد آخر شیراز نے اپنے زرہے ذہن سے ایک ایسا راستہ نکال لیا تھا جہاں روز رات کو وہ اور اس کے بچے مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہونے لگے تھے، اور لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ان کے درمیان کچھ بن بلائے مہمان بھی موجود ہیں۔ اجلے رنگوں والے شیراز کے بیوی بچے واقعی ان لوگوں میں مکس ہو جاتے تھے اور خوب مزے لے لے کر پرلطف کھانوں سے دل بہلاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک رات شیراز کو نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ یوں ہی ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ منتشر سوچوں نے شیراز کی نیند اڑا دی تھی اور وہ محض اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے گھر سے باہر آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے بیوی بچوں نے ہری مرچ اور نمک کے ساتھ سوکھی روٹیاں کھائی تھی، کبھی دلیا، کبھی نمک اور کبھی کبار دال۔ اس کے ساتھ ان کا لنچ اور ڈنر ہوتا تھا۔ کرائے کا مکان، بچوں کی پڑھائی، بیماری، ان تمام طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے اسی طرح سے گزارا کیا جا سکتا تھا جس طرح سے شیراز اور اس کے بیوی بچے کر رہے تھے۔ مگر بچے بعض اوقات تکرار پر آمادہ ہو جاتے تھے اور اپنی ماں کو اکثر اس بات کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے ایسے غریب آدمی سے شادی کیوں کی۔ مگر بچوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی ماں بانو اور ان کا باپ شیراز کسی طرح سے شادی کے اس بندھن میں بندھے تھے۔ شیراز کے والد جمال احمد شہر کے رئیس آدمی تھے اور ان کا کاروبار کئی شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ جمال احمد کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ایک نمبر کے عیاش تھے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑے گھرانوں کے بچے بے تکلفی کی بنا پر آپس میں بڑے چھوٹے کے تقدس کو بھول جاتے ہیں اور آپس میں چھٹائی بڑائی اور ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی کچھ ان تینوں بھائیوں کے ساتھ بھی تھا۔ تینوں میں یہ قدریں مشترک تھی، اسی لیے تینوں بھائیوں میں بڑا پیار تھا۔ تینوں بھائی روزانہ اپنی شام کو رنگین بنانے کے لیے مختلف کوٹھوں پر جاتے تھے اور کبھی کبھار سپلائزر سے اپنے گھر پر بھی کوئی لڑکی منگا لیا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایک رات ایسے ہی ہوا۔ اس رات بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور پورا شہر جل تھل ہو گیا تھا۔ ایسے میں تینوں بھائیوں نے سوچا کہ آج کی رات گھر پر ہی جشن منایا جائے۔ ایسے حالات میں گھر سے نکلنا صحیح نہیں ہوگا۔ شیراز نے فوراً ہی موبائل پر مطلوبہ نمبر ملایا اور اپنے سپلائر پیٹر کو 2 لڑکیاں لانے کے لیے کہا۔ شیراز صاحب، ایسی طوفانی رات میں یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، صرف ایک ہی لڑکی دستیاب ہو سکتی ہے۔ چیز بڑی غضب کی ہے، رقم میری مرضی کی ہوگی، بولو جلدی بولو۔ ہاں تو لے آ، ہم بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، خاندانی پیسے والے لوگ ہیں، شیراز بولا۔ بہرحال لڑکی آ گئی اور شیراز نے چیک پر دستخط کر کے پیٹر کو تھما دیا۔ پیٹر لڑکی کو چھوڑ کر وہ پیمنٹ لے کر جا چکا تھا۔ اب شیراز، وقار اور سب سے بڑا بھائی فیروز منتظر تھے کہ رات کو رنگین بنائیں۔ شیراز نے جب غور سے لڑکی کو دیکھا تو اس کو اپنی سوچ پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو تک لیا تھا اور اچانک ہی اس کا دل ہمدردی سے بھر گیا تھا۔ شیراز کو لڑکی سے دلی ہمدردی ہو چکی تھی، اس کی زبان چپ اور لب کھولے کھولے لرز رہے تھے۔ شیراز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی عصمت کو یوں نیلام نہیں ہونے دے گا۔
ہاں بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ جو کرنا ہے جلدی کرو، ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں، آج کی دعوت میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ فیروز نے شیراز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ شیراز نے لڑکی کو اپنی پشت کی طرف کر لیا اور دونوں بھائیوں کو ہونہار نظروں سے گھورنے لگا۔ ابے کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو آج تک ایسا نہیں ہوا ہے، ہم نے جو بھی دعوت اڑائی ہے تینوں نے ایک ساتھ ہی کھائی ہے۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فیروز نے شیراز کو سمجھاتے ہوئے کہا، بس تم لوگ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں آج ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ واہ بھائی واہ، یہ تو ایک دم مولوی بن گیا۔ ابھی سب سے زیادہ حصہ ہم دونوں نے ملایا ہے اور تو اس ملائی کو اکیلا ہی ہڑپ کرے گا؟ وقار نے شیراز کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ شیراز کو وقار کی اس حرکت نے سیخ پا کر دیا۔ وہ قابو سے باہر ہو گیا اور جنون کی اس کیفیت میں بھائیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ان کی اس دھینگا مشتی نے پورے گھر کو بیدار کر دیا اور اچانک ہی سیٹھ جمال احمد اور ان کی بیگم رضیہ اوپر کمرے میں آئی اور کمرے کی صورتحال دیکھ کر سخت حیران رہ گئی۔ پپا دیکھیے ذرا اپنے لاڈلے کے کرتوت، یہ اس بازاری لڑکی کو رات کی تاریکی میں گھر لے کر آیا ہے تاکہ اس کے ساتھ، بس اچانک ہی ہماری آنکھ کھل گئی تو ہم نے جب اس کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا اور پوچھا تو یہ غصے میں آ گیا اور الٹا ہمیں ہی مارنے لگا۔ بے شرم، پاپا یہ آپ کی دولت اسی طرح عیاشیوں پر خرچ کر رہا ہے، میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے فیروز اپنے کمرے میں گیا اور چیک بک لا کر اپنے باپ کو دکھانے لگا۔ ہر چیک پر شیراز کے دستخط تھے۔ یہ دیکھتے ہی شیراز کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کے دونوں بھائی اسے استعمال کر رہے ہیں اور ہر چیک پر اس سے ہی دستخط کراتے تھے، اور وہ شراب کے نشے میں یہ بات فراموش کر جاتا تھا کہ پاپا کے اکاؤنٹ سے یہ رقم مجھ سے ہی کیوں نکلواتے ہیں۔ ان کا بھی تو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، مگر اب جال پوری طرح تیار تھا اور شیراز مکمل طور پر اس جال میں جھکڑ چکا تھا۔ شیراز، یہ تمام ثبوت ہی بہت ہے تمہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے، لہٰذا ابھی اور اسی وقت تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤ۔ تم جیسے بے شرم اور بے غیرت بیٹے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم بھوک سے مر بھی رہے ہو تو کبھی بھی مجھے یاد مت کرنا اور نہ ہی اس گھر کا رخ کرنا۔ تم میرے لیے مر گئے اور مرنے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ سیٹھ جمال احمد اپنا فیصلہ صادر کر چکے تھے اور شیراز اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ گناہ اس نے بھی کیے تھے۔ ہر گناہ پر وہ یہ بات ضرور سوچتا تھا کہ وہ آئندہ توبہ کر لے گا، اور آج شیراز نے دل سے اپنی گناہوں کی توبہ کر لی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کے ہاتھ کو تھامے موسلادھار بارش میں گھر سے باہر نکل گیا اور اپنے ایک دوست کے پاس پناہ لی۔ دوسری صبح وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ چکی تھی، جس کا نام گل بانو تھا۔ شیراز چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے علاقے سے خاصا دور نکل گیا تھا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا اور فضا میں ہنسی ہنکی بڑھ گئی تھی۔ چہرے اور بدن پر ٹھنڈ کا احساس بڑھا رہی تھی۔ شیراز نے سگریٹ کا بجھا ہوا آدھا ٹکڑا اپنی جیب سے نکالا اور ماچس سے سگریٹ سلگایا۔ ایک لمبا کش لے کر اس نے بڑا ہی سکون محسوس کیا۔ ریلوے لائن کراس کر کے اب وہ دوسرے علاقے میں داخل ہو چکا تھا، جو رہائشی کم اور کمرشل زیادہ تھا۔ دائیں جانب مڑنے والی سڑک خاصی کشادہ تھی اور بائیں جانب بہت سے شادی ہال بنے ہوئے تھے۔ ہوا کی دوش پر لذیذ کھانے کی خوشبو شیراز کی ناک سے ٹکرائی۔ اتنا پیدل چلنے کے بعد پتلی دال اور ایک روٹی کب کی ہضم ہو چکی تھی اور ہوا میں پھیلی کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو بڑھا دیا تھا۔ شیراز کو شدید خواہش ہوئی کہ کاش وہ بھی ان مہمانوں میں شامل ہو جائیں اور ایسے انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو سکے، مگر فطری شرم بار بار غالب آ رہی تھی۔ مگر پھر اچانک اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ بن بلائے مہمان بن جائے گا، اور اس سوچ نے اس کے حوصلے کو بڑی تقویت بخشی۔ اور پھر اس نے گاڑی کے سائیڈ مرر میں اپنے بال درست کیے، قمیص کا گریبان ٹھیک کیا اور ایک اچٹی ہوئی نگاہ سیکورٹی گارڈ پر ڈالتے ہوئے وہ شادی ہال میں داخل ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں کے درمیان اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، مگر وہ فطری طور پر خود اعتمادی سے بھرپور شخصیت کا مالک تھا، لہٰذا وہ اور دیگر لوگوں میں گھل مل گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو شیراز کی آنکھیں نم ہو گئی کہ وہ کھانے جنہیں وہ کبھی اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، آج انہی لذیذ اور مہنگے کھانوں کے لیے وہ بن بلائے مہمان بن کر چپکے سے ان لوگوں کے درمیان آ بیٹھا تھا۔
شیراز کی شخصیت کو غربت نے کس حد تک متاثر کر دیا تھا، مگر پھر بھی چہرے مہرے سے وہ بڑی فیملی کا فرد ہی نظر آتا تھا۔ کھانا ریڈی تھا اور چند ہی منٹوں بعد کھانا کھول دیا گیا اور کئی طرح کی نمکین اور سویٹ ڈشز موجود تھی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور بڑے فخریہ انداز میں سینہ پھیلاتے ہوئے وہ شادی ہال سے باہر آ گیا۔ وہ راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ کاش اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہوتے تو کتنا مزہ آتا، مگر اب اس نے ایک راستہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ ضرورت بس اچھے کپڑوں کی تھی اور اچھے کپڑے لنڈا بازار سے بھی مل سکتے تھے، لہٰذا اس نے ملنے والی تنخواہ سے کچھ روپے چند کپڑوں کی خریداری کے لیے رکھ لیے، کیونکہ اب اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہر روز رات میں پرلطف کھانوں سے لطف اندوز ہونے لگے تھے۔ شیراز کی اچھی خاصی بچت ہونے لگی تھی، کیونکہ اصل خرچہ ہی کھانے کا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق بیوی بچے اس حد تک کھانا کھا لیا کرتے تھے کہ وہ ناشتے سے لے کر دوپہر کے کھانے تک آرام سے گزارا کر لیا کرتے تھے، اور رات میں ان سب کی بھوک عروج پر ہوتی تھی۔ بعض اوقات کچھ کھانا موقع دے کر چوری بھی کر لیا جاتا تھا، جو بوقت ضرورت کام آ جاتا تھا۔ کرفیو دوسرے دن سے نکل کر تیسرے دن میں شامل ہونے جا رہا تھا، اور شیراز سمیت بیوی بچوں کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے ان بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے۔ گل بانو صبر اور ضبط کی ایسی تصویر بنی بیٹھی کہ بعض اوقات شیراز کو گل بانو پر بڑا غصہ آتا تھا کہ وہ روایتی عورتوں کی طرح اس سے جھگڑا کیوں نہیں کرتی، اس سے زبان درازی کیوں نہیں کرتی، بچوں کو اس کے خلاف کیوں نہیں بھڑکاتی جیسا کہ اکثر عورتیں ہیں، بلکہ وہ تو اپنے بچوں کو سمجھاتی تھی کہ کبھی بھی اپنے باپ سے بدتمیزی مت کرنا۔ شیراز اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا تھا کہ اسے ایسی بیوی ملی، بالکل حادثاتی طور پر۔ تیسرے دن کرفیو میں 4 گھنٹے کی نرمی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تمام دکانیں کھل چکی تھی اور لوگ سودا اس طرح خرید رہے تھے کہ جیسے مفت سامان تقسیم ہو رہا ہو، مگر شیراز کے پاس پیسہ تھا ہی کہاں کہ وہ کچھ سامان خریدتا۔ اچانک اسے اپنے پپا کا خیال آیا، مگر اس کے ساتھ ہی ان کا وہ جملہ کہ مر بھی رہے ہو تو اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ اس جملے کے یاد آتے ہی شیراز کے قدم رک سے گئے۔ اس نے اپنے دوستوں کی فہرست پر نگاہ دوڑائی تو اسے چند دوست ایسے یاد آ گئے جنہوں نے اس کے کڑے وقت میں مدد کی تھی، لہٰذا وہ فوراً ہی ان دوستوں کی طرف نکل گیا۔ 4 دوستوں میں سے صرف ایک دوست ظفر نے اس کی تھوڑی بہت مدد کر دی، تو اس نے فوراً ہی آٹا، آلو اور چند ضروری سامان خرید لیا۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کے انتظام ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی گھر کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ کرفیو کا وقفہ ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ شہر کے حالات بدتریج بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آ رہی تھی، مگر شیراز کے گھر میں بھی پھر فاقوں کا ڈیرا جمنے لگا تھا۔ شیراز روز شام کو ان شادی ہالوں کا چکر لگاتا تھا، مگر لگتا تھا کہ شہر کے حالات کی وجہ سے شادی ہال بھی سنسان ہو گئے تھے۔ ابھی تنخواہ ملنے میں پورے 4 دن باقی تھے اور لوگوں کا قرضہ بھی کافی چڑھ گیا تھا۔ گھر کا کرایہ اور لوگوں کا قرضہ اتارنے میں اس کی تنخواہ پوری ہو جاتی۔ وہ خاصی پریشان تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اور اس کے بچے رات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید آج کی رات کوئی شادی ہال کھلا ہوا مل جائے تاکہ وہ سیر ہو کر کھانا کھا سکے۔ رات 10:30 بجے کے قریب شیراز اور بیوی بچے گھر سے نکلے۔ صاف ستھرے لباسوں میں نفسا نفسی کے اس دور میں محلے والوں کو بھی اس بات کی کھوج نہیں ہوتی تھی کہ جس گھر میں اتنے فاقے پڑتے ہیں وہ روزانہ رات کو کہاں جاتے ہیں۔ مہنگائی نے ہر اچھی بری سوچ کو ختم کر دیا تھا اور بس یہی فکر دامن گیر ہوتی تھی کہ کس طرح 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے۔ موسم نے اچانک ہی اپنا رنگ بدل لیا اور آسمان پر آنے والے کالے بادلوں نے اس رات کو مزید سیاہ کر دیا۔ آسمان سے موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھی۔ شیراز کا 10 سالہ بیٹا سرفراز کچھ سہم سا گیا۔ ابو واپس کر چلتے ہیں، اس طرح تو ہم سب بارش میں بھیگ جائیں گے۔ بس بیٹا شادی ہال کچھ ہی دور رہ گیا ہے، بس ہم لوگ چند منٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ بلکہ تم تو اپنے دونوں بھائیوں سے بڑے ہو، تم انہیں حوصلہ دو۔ اگر واپس کر جاتے ہیں تو وہاں بھوک ہمارا انتظار کر رہی ہے، یہاں کچھ ملنے کی امید تو ہے۔ یہ کہتے ہی شیراز نے تیز تیز قدموں سے شادی ہال کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی تھی اور اسی اثنا میں پورا ایریا بجلی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ سنسان اور اندھیرے کی وجہ سے شیراز کچھ ڈر سا گیا، مگر مجبوری کے آدھی موت سے بھی لڑنے کو تیار ہو جاتا۔
شادی ہال قریب آنے شروع ہو گئے تھے، مگر تمام شادی ہالز میں گہرا سناٹا اور مخیف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پھر اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ ایک شادی ہال جو کہ حد سے بڑا تھا روشنیوں میں نہا گیا۔ اس بات سے شیراز بہت خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ابھی چند لمحے پہلے تو یہاں بے حد گہرا اندھیرا تھا، تو پھر اچانک یہ خال اتنا روشن کیوں ہو گیا؟ اور آسمان سے برسنے والی موسلادھار بارش بھی تھم چکی تھی۔ شیراز، اس کی بیوی اور تینوں بچے حیرت کی تصویر بنے شادی ہال کے سامنے کھڑے تھے، اور اندر سے خوب شور شرابہ اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور ساتھ ہی مزیدار کھانوں کی خوشبو سے پوری فضا مہک رہی تھی۔ شیراز نے ہمت پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور ساتھ اس کے بیوی بچے بھی شادی ہال کے عین گیٹ تک پہنچ گئے۔ گیٹ پر کوئی چوکیدار موجود نہیں تھا۔ شیراز اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اندر ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ہال میں داخل ہوتے ہی ایک دم خاموشی طاری ہو گئی۔ ہال میں موجود لوگ بڑے ہی عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھے، اور تمام لوگوں کی شکلیں آپس میں بہت ملتی جلتی سی تھی۔ تمام مرد زن شوخ رنگ کے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، اور ان سب کی آنکھوں کی بھویں بہت گہری تھی۔ سب کی نظریں شیراز کی فیملی پر مرکوز ہو گئی تھی۔ ٹیبلوں پر کھانے کی ڈشیں سجی ہوئی تھی، اور لال رنگ کا ایک سیال سا شربت بڑے بڑے جگوں میں بڑا ہوا تھا۔ تاحد نظر تیز روشنی کے گولے روشن تھے۔ شیراز انتہائی سہمے ہوئے انداز میں ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی فیملی بھی 4 خالی کرسیوں پر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک عورت جگ میں بھرا وہ شربت لے کر ان کے پاس پہنچی، اور میز پر موجود گلاسوں میں وہ شربت انڈیلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں لال شربت جیسی ہی لالی تھی۔ شیراز اس کی طرف زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا۔ شربت پیو، بڑا مزے کا ہے۔ اس عورت کی غیر مرئی آواز نے شیراز اور اس کی بیوی گلبانو کو شدید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ شیراز کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہی حال اس کی بیوی اور بچوں کا بھی ہو رہا تھا۔ آج شیراز کو اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ وہ کیوں مفت کا کھانا کھانے گھر سے نکلا تھا، مگر کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ مجبوری تو انسان سے بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا جو اس سے سرزد ہو رہا تھا۔ خوشبودار شربت کے پیتے ہی شیراز کی روح تک سیراب ہو چکی تھی۔ اتنا ذائقے دار اور اتنا لذیذ شربت تو اس نے زندگی میں کبھی بھی نہیں پیا تھا۔ اس شربت کے پیتے ہی اس کی فیملی کو ایسے لگا کہ جیسے انہیں زندگی میں کبھی بھوک لگتی ہی نہیں۔ اس شربت کو پیتے ہی ان تمام لوگوں کا خوف ان کے دل سے بالکل زائل ہو گیا تھا، اور لاشعور سے شعوری کیفیت میں آ چکے تھے۔ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر اب بھی تمام نظریں شیراز کا تعاقب ہی کرتی نظر آ رہی تھی۔ بڑی بڑی میزوں پر سجے برتن جن میں سے لذیذ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی، شیراز کو پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ ان تمام باتوں پر غور کر رہا تھا کہ کس طرح اندھیرے میں ڈوبا شادی ہال اچانک برقی روشنی سے منور ہو گیا، اور کیسی موسلادھار بارش ٹل گئی، اور آسمان پر چمکتی بجلیاں جو ماحول کو مزید دہشتناک بنا رہی تھی، کس طرح ختم ہو گئی۔ اور یہ تمام اصرار اس پر ظاہر ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ماحول میں ہلچل ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹنے لگی۔ رفتہ رفتہ تمام لوگ دوبارہ سے آپس میں گفتگو کرنے لگے، مگر یہ گفتگو شیراز اور اس کے بیوی بچے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ کوئی عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں بچے بھی شامل تھے جو آپس میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ شیراز کے بچے بھی بڑی حیرت سے ان بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر وہ شیراز کے بچوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے۔ شیراز پما فیملی کے ایک کونے میں جم کر بیٹھ گیا تھا، اور اسے اب اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ یہ لوگ انسان ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی سرگرمیاں بالکل ہی مختلف تھی۔ شادی ہال کے مرکزی دروازے سے نہ کوئی اندر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا رہا تھا۔ دلہا دلہن کا سٹیج سجا ہوا تھا، مگر اس سٹیج پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی شیراز یہ تمام باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے فضا میں ایک زوردار دھماکہ سا ہوا، اور اس دھماکے کی روشنی میں شیراز کی آنکھیں چندیا سی گئی، اور انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سٹیج پر دلہا دلہن سجے سنورے بیٹھے تھے۔ گلبانو بھی حیران نظروں سے سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی، اور بچے بھی عجیب سی کشمکش میں گرفتار تھے۔ ایک شور سا مچا، اور تمام لوگ دلہا دلہن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بیٹا، ہم لوگ تمام مسلمان جنات ہیں، تمہیں شادی میں آنا مبارک ہو، شیراز کے شانے پر کسی بزرگ نے نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شیراز نے چونک کر اوپر نظر اٹھائی تو اسے ان بزرگ ہستی سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ شاید اسی شربت کی بدولت تھا جو انہیں کچھ دیر پہلے دیا گیا تھا کہ اس طرح ان انسانوں کا تمام خوف ختم ہو جائے۔
مجھے تمہارے تمام حالات کا علم ہے، تم نے جس طرح گناہوں سے توبہ کی اور ایک معصوم لڑکی کی عصمت کو تار تار ہونے سے بچایا، اور اس کی پاداش میں تم نے انتہائی مشکل زندگی گزاری، غربت کے ہاتھوں پریشان ہوئے مگر تم نے اپنی انا کو زندہ رکھا، اپنے نفس کو تم نے قابو میں رکھا، اور ایک عدد حلال بیوی تمہارے حصے میں آئی، اور اللہ نے تمہیں 3 خوبصورت بچوں سے نوازا۔ تمہاری ساری زندگی کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے ہے، تمہارا ماضی، مستقبل، حال، مستقبل تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہاری اس وقت کی توبہ جو تم نے سچے دل سے کی تھی وہ قبول ہو گئی، اس باری تعالیٰ کے دربار میں جس کے قابو میں تمام جن و انس ہیں۔ ایک دن انشاءاللہ تمہارے حالات بدل جائیں گے، بس صبر کی ضرورت ہے، آؤ ہمارے ساتھ کھانا تناول کرو۔ آج میری بیٹی کی شادی ہے، اسی خوشی میں ہم نے تمہیں بھی یاد کر لیا، مگر آئندہ سے تم کبھی بھی ان شادی حالوں کا رخ نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں خوشحال کرے، یہ میری دعا ہے تمہارے لیے، آؤ کھانا کھا لو۔ شیراز نے ان بزرگ کا بے حد شکریہ ادا کیا، اس کے حلق سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اس کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ اس نے گل بانو اور بچوں کو اشارہ کیا اور وہ کھانے کی میز کی جانب بڑھ گئے۔ شیراز، گل بانو اور بچے کھانا کھا رہے تھے، مگر انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ آئندہ سے اس طرح شادی حالوں کا رخ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے اپنے گھر میں ہی کھانا دے گا۔ کھانے سے فارغ ہو گئی تو اچانک روشنی کا ایک جھماکہ ہوا، تو جیسے ان کی آنکھیں بند ہو گئی، اور پھر انہیں محسوس ہوا کہ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہیں۔ پوری سڑک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ حال جہاں کچھ دیر پہلے روشنیاں جگمگا رہی تھی اب اندھیروں کا راج تھا۔ اب شیراز اور اس کے بیوی بچوں کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ گہری خاموشی ہر سو چھائی ہوئی تھی، راستے میں کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی، وہ سب بڑے ہی عجیب و غریب تجربے سے گزر کر آ رہے تھے۔ ان کی اپنی عقل خود اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ کیا واقعی میں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ وہ جنات کے درمیان دعوت کھا کر آ رہے ہیں۔ شیراز کے ذہن میں بس ایک بات چپک کر رہ گئی تھی کہ ان بزرگ نے کہا تھا آئندہ سے ہمیں اس طرح کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، تو کیا میرے حالات سدھرنے والے ہیں؟ مگر کس طرح؟ شیراز کو اسی سوچ میں الجھتے الجھتے گہری نیند آ گئی، اور اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی ان کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ شیراز نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے والد سیٹھ جمال کو اپنے دروازے پر کھڑے پایا۔ شیراز کو دیکھتے ہی جمال احمد نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت بڑا ظلم کیا، اور اس رات کی سچائی جو میری آنکھوں کے سامنے تھی اسے دیکھتے ہوئے میں نے تمہارے لیے ایسی سزا تجویز کی، لیکن اب ساری باتیں میرے علم میں آ چکی ہیں۔ گو تم نے سالوں پریشانیوں اور تکلیفوں میں دن رات گزارے، مگر اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہارے دونوں بھائی نشے اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر چکے ہیں۔ مجھے تمہاری بہت تلاش تھی، کل ہی ایک بزرگ میرے آفس آئے تھے اور تمہارے گھر کا مکمل پتہ مجھے دے کر گئے تھے، اس لیے میں صبح ہی صبح تمہارے پاس گیا ہوں۔ تمہاری ماں بھی بہت بیمار ہے اور تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ انہیں ساتھ لو اور اپنے اصل گھر چلو۔ شیراز دل میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا، بلکہ میری قسمت بھی بدل گئی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اسے ایک طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا مفت کا کھانا کھانا اور شادی ہال میں جانا، پھر بزرگ جن کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنا اور والد کے آفس میں کسی بزرگ کا جانا، یہ سب کچھ اچانک ہی ہو گیا تھا۔ شیراز کی نظریں ایک جگہ جم سی گئی، کیونکہ رات والے وہی بزرگ ایک کونے میں کھڑے تھے اور مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ اب شیراز کی سمجھ میں ساری بات آ چکی تھی۔ اس کو اس بات کا پکا اور پختہ یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اگر کوئی گناہگار شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ شیراز کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔